اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے مجھے آپ کو ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً یہ مبارک گھڑیاں جو رب نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیکھنے نصیب فرمائی، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا دن بھی ہے، چونکہ آج 11واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ عشرہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کثرت سے بخشش فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، 10 رمضان المبارک کو مومنوں کی ماں محبوب کائنات حضرت سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آپ کے غلاموں میں شامل کرنے کے لیے چند جملے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں اعلان فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو میرے محبوب کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج کہتے ہیں بیویوں کو، مطہرات کہتے ہیں پاکیزہ۔ ازواج مطہرات کا معنی ہے پاکیزہ بیویاں۔ وہ خوش نصیب خواتین
جنہیں شہنشاہ کون و مکان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں سب سے پہلی جو خاتون آئی ہیں اس خاتون کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ کی انتہائی مالدار خاتون تھی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے سارے تاجروں کا اگر سامان تجارت اکٹھا کیا جاتا تو اماں خدیجہ الکبریٰ اکیلی کا سامان تجارت ان سب سے زیادہ ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی صداقت، عدالت اور دیانتداری پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اماں جان کو ایسے بندے کی تلاش تھی جو ایمانداری کے ساتھ آپ کا سامان تجارت فروخت کریں۔ جب حضور کا تذکرہ سنا تو اماں جان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے سامان کی تجارت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا سفر شام کی طرف فرمایا، جسے سفر تجارت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ میسرہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں کو غور سے دیکھنا ہے اور ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ میسرہ جب واپس آیا تو اس نے آ کے حضور کے جو شانیں بیان کی نا، اماں جان وہ شانیں سنتی رہی۔ میسرہ کہنے لگا جب قافلہ عرب سے نکلا ہے نا تو پورے قافلے پہ دھوپ تھی۔ اس منظر کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا، بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے سونے محمد پہ آ کے سایہ کر دیتا ہے۔ سارے قافلے پہ دھوپ ہے لیکن حضور کی سواری پہ چھاؤں ہے۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب منڈی میں پہنچتے ہیں تاجر کرتے کیا ہیں، ردی مال نیچے چھپا کے رکھتے ہیں، اچھا اس کے اوپر جوڑتے ہیں، سب سے اچھا سب سے اوپر، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ساری چیز اسی طرح کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام کیا دیا، سرکار نے جو اچھا مال تھا اس کا ڈھیر الگ لگایا، جو ردی مال تھا اس کا ڈھیر الگ لگایا، جو درمیانہ تھا اس کا ڈھیر الگ لگایا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ پورے مکہ سے بڑے بڑے تاجر گئے تھے لیکن سارے تاجروں کا بھی سامان تجارت باقی تھا، حضور کا سارا سامان فروخت ہو چکا تھا۔ اور اس سال اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جتنا منافع نصیب ہوا اس سے پہلے زندگی میں کبھی منافع نصیب نہیں ہوا۔ اور اماں جان نے نکاح سے پہلے ایک خواب بھی دیکھا۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک چاند اترتا ہے اور اس چاند کی روشنی سے پورا مکہ روشن ہو جاتا ہے۔ جلدی سے اپنے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، یہ خواب بتاتی ہیں۔ وہ اس خواب کی تعبیر یہ بتاتے ہیں، خدیجہ تو نبی آخر الزمان کے نکاح میں آئے گی۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی ایمانداری، حضور کی تجارت، حضور کی صداقت اور حضور کی عظمتیں سن کے کریم آقا علیہ السلام کو آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال اور اس وقت اماں جان کی عمر ہے 40 سال۔ کریم آقا علیہ السلام نے پیغام نکاح قبول فرمایا اور 25 سال کی عمر میں اماں جان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام خود شان بیان فرماتے ہیں، صحاح کے حدیث آقا فرماتے ہیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئی، جب لوگوں نے مجھے مال دینے سے انکار کیا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں وقف کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، حضور اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، جب آئیں گے نا تو حضور ان سے فرمائیے گا کہ اللہ عرشوں سے انہیں سلام فرما رہا ہے۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جو چلتی زمین پہ ہیں، اللہ عرشوں سے سلام بھیجتا ہے، اور حضور جب آ جائیں انہیں رب کا بھی سلام کہنا، مجھے جبریل کا بھی سلام کہنا، اور آقا خدیجہ سے فرمائیے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں رب نے تیرے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور عطا فرمائے، آپ نے انگور کھا لیے، سرکار نے فرمایا خدیجہ جانتی ہو یہ انگور کون سے ہیں؟ عرض کی آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ یہ جو تو انگور تو نے کھائے ہیں نا یہ انگور جنتوں سے تیرے رب نے تیرے لیے بھیجے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بڑا پیار فرماتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کی زبان پہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور بیوی کا تذکرہ نہیں آتا تھا جتنی کثرت کے ساتھ آقا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی یہ خوش نصیب عورت ابھی نکاح نہیں ہوا تو مکہ کی سب سے بڑی مالدار اور تاجرہ ہیں۔ جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اعزازات ملے ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت کا نام بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی خوش نصیب عورت کا نام بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹوں کے بارے میں اختلاف ہے، 3 ہیں یا 4 ہیں، سوائے ایک شہزادے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے۔ اور حضور اس بات کا تذکرہ فرماتے، آقا فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ وہ ہے جس سے میرے رب نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی اس وفادار بیوی کے ساتھ وفائیں نبھائی۔ اپنی اس جانثار بیوی کا تذکرہ حضور نے ساری زندگی کر کے رکھا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام جب آپ کی قبر تیار ہو گئی، حضور اماں جان کی قبر میں بھی لیٹے اور آقا نے دعا فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مبارک زوجہ کو قبر انور میں داخل فرمایا۔ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو اور حضور کے غلاموں کو قیامت تک آنے والے اپنے بیٹوں کو 2 پیغام دیے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہارا نام باقی رہے، اللہ سے وفا کر لو، اللہ تمہارے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا، اگر چاہتے ہو کہ مالک دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، میدان محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے، پھر بانی اسلام پیغمبر خدا محبوب خدا سے وفا کر لو، اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، میدان معاشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا کرم نواز ہے، اور مالک کی کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ انسان اپنے رب کی کرم نوازیوں کی انتہا تک پہنچ نہیں سکتا، اپنے رب کی کرم نوازیوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ آج کی نشست میں جو کرم نوازیوں کا تذکرہ کرنا ہے، جو 2-3 باتیں آج ہمارے لیے قابل نصیحت اور پیغام لینے کے لیے ہیں، چونکہ عشرۂ مغفرت بھی ہے، اور عشرۂ مغفرت میں اللہ ہر اس بندے کی بخشش فرماتا ہے جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں تذکرہ فرمایا صحابہ کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جن لمحوں میں اللہ مسکراتا ہے، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن خوش نصیبوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے امت کے علماء نے بتایا، امام سہیلی نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت مسکراتا ہے تو مسکرانے کے لیے تو ہونٹوں کا ہونا ضروری ہے، مسکرانے کے لیے تو چہرے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تو چہرے سے پاک ہے، مالک تو ہونٹوں سے پاک ہے۔ تو امام سہیلی فرماتے مسکرانے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جب حدیث میں لفظ آتا ہے نا کہ اللہ مسکراتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے پہ خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں کنز العمال میں اس خوبصورت حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرہ کی جانب جو رستہ جاتا ہے، اس رستے پہ وادی ہرہ کے رستے پہ جیسے ہی چڑھتے ہیں تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے مولا علی فرمانے لگے، اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت احد غیرک، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔
اور اللہ تیرے سوا میرے گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، پیچھے حضرت علی بن ربیعہ کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیارے علی دعا رب سے مانگتے ہو، آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو میری طرف مسکراتے کیوں ہو، میری طرف دیکھتے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا جملہ سنیے، فرمانے لگے پیارے علی بن ربیعہ بس بات اور کوئی نہیں، اپنے محبوب کی ادا کو نبھا رہا ہوں، حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیسے؟ مولا علی فرماتے ہیں اسی طرح جیسے آج تو میرے ساتھ ہے، میرے مقدروں کی معراج تھی، ایک مرتبہ میں شہنشاہ کون و مکان کے ساتھ تھا، حضور نے مجھ علی کو اپنا ہم سوار ہونے کی سعادت بخشی، میں حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، اسی جگہ پہ جب حضور کی سواری پہنچی ہے اللہ کے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا ہے اور حضور نے یہ لفظ بولے اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ آقا نے پھر میری طرف دیکھا، حضور مسکرائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتے ہیں، علی کی طرف دیکھ کے مسکرائے کیوں ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا فرمانے لگے علی ایسا نہیں ہے کہ میں عرشوں پہ جاؤں وہاں پہ جا کے اپنے رب کا دیدار کروں تو اللہ مجھے جلوے دکھاتا ہے، رب نے اپنے محبوب کو شان یہ عطا فرمائی ہے چلتا فرش زمین پہ ہوں لیکن رب کے جلوے محمد عربی کے سامنے ہوتے ہیں، چلتا زمین پہ ہوں لیکن میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آقا فرماتے علی جب میں نے یہ دعا مانگی ہے نا اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، اللہ مسکرا پڑا، دہکت لدہک ربی، آقا فرماتے جب میں نے رب کو مسکراتے دیکھا تو میں مصطفیٰ بھی مسکرا پڑا۔ اب حدیث کا آخری جملہ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حدیث کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جزاک اللہ، یا علی، یا علی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے علی پتہ ہے اللہ کیوں مسکرایا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، آقا فرماتے اس وقت اپنے بندے کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، اللہ ہم گناہ گاروں پہ رحمت نازل فرمائے تو عشرۂ مغفرت ہے۔ حضور کا بڑا خوبصورت پیغام آپ تک رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان اور اس پختہ ارادے کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگی، اللہ میرے گناہوں کو تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اللہ میرا یقین ہے کہ میرے گناہوں کو تو بخشے گا، اللہ پھر بخشے گا کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، بندے کو دیکھ کے رب مسکرا بھی لے گا، رب مسکراتا بھی ہے، گناہوں کو بھی بخشتا ہے۔ حضور نے کچھ لوگوں کا اور ذکر کیا، آقا فرماتے ثلاثۃ، تین خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے۔ تہجد کے وقت تو آپ سر اٹھتے ہیں، عزیزان گرامی یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا بہت بڑا خوبصورت سیزن ہے، ہر بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، شہری کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بھی اللہ مسکرائے تو حضور کی حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے رات کا وقت ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتا ہے، حضور فرماتے جب بندہ مصلی پہ آ جاتا ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں اذا الصفوف فی الصلاۃ، فرمایا جب نماز کے لیے صفیں سیدھی کی جاتی ہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی، نماز کا آغاز نہیں کیا،
ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، بندہ وضو کر کے نماز پڑھنے آ گیا ہے، صف میں کھڑا ہو گیا ہے، محبوب خدا فرماتے صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، یہ بندہ آ کے صف میں کھڑا ہو گیا، ابھی نماز شروع نہیں ہوتی، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ خوش نصیب عمل ہیں جنہیں کرنے والوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور حدیث پڑھی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ ضرورت پوری کرنے والے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے، حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آ جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گھر میں کچھ ہے۔ جواب آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضور اعلان فرماتے ہیں، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو آج کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضور یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ وہ انصاری صحابی نے حضور سے حامی تو بھر لی، گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ حضور کا مہمان آج ہمارا مہمان بن رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ اب اس صحابی نے کیا کیا؟ یہ صحابی فرماتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھ کے میں حضور کے مہمان کو لے کے آؤں نا، تو نے کرنا کیا ہے؟ حجینی طعاما کی، اپنا کھانا تیار کر لینا ہے، وَنَوِّمِی صِبْیَانَ کی، اور بچوں کو سلا دینا ہے۔ جب چراغ جل رہا ہوگا نا، چونکہ کھانا تو بچوں کے لیے ہے، میاں بیوی نے بھی بھوکے رہ کے رات گزارنی تھی، اب اشار کیا کیا؟ کہا آج بچوں کو بھوکے سلا دینا، مصطفیٰ کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ اب انداز کیا ہے؟ کسی پہ اشار کیا تو اس کو بتایا، احسان جتلایا کہ دیکھ میں تو بھوکا ہوں، تجھے دے رہا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں کھانا تو اتنا ہے کہ مہمان ہی کھائے گا پیٹ بھر کے، جب کھانا سامنے آ جائے تو نے اصبحی سراجا کی، اپنا چراغ بجھا دینا ہے، اندھیرا ہو جائے گا، ہم دونوں مہمان کے پاس بیٹھیں گے، ایسے منہ ہلائیں گے جیسے ہم بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ مہمان دل بھر کے، پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اب انہوں نے یہ کیا، بچوں کو سلا دیا، کھانا تیار کر لیا، مہمان آ گیا، کھانا رکھ دیا، چراغ بجھا دیا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا۔ اب میاں بیوی نے کیا کیا؟ رات کو مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود بھوکے سو جاتے ہیں۔ یہ صحابی گھر کا عمل ہے۔ آقا وہ ہیں جو اپنے صحابی کی راتوں سے بھی باخبر ہیں، اپنے صحابی کے اعمال سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ صحابی فجر کے وقت آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، اب جس کو جتنا لطف آئے وہ بولے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ، جس بندے نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جس بندے کو دیکھ کے ساری رات اللہ مسکراتا رہا ہے، یہ تمہارا وہ بھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے اس بھائی کو دیکھ کے اللہ ساری رات مسکراتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مفسرین نے فرمایا اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ راہ خدا میں جنگ کی جائے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت کی مدد سے مراد یہ ہے کہ دینی اداروں میں اور جہاں پہ دین کے کام ہیں وہاں پہ مال خرچ کیا جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جب دین کے کاموں میں مدد تم کرو گے اللہ غیبی طور پہ مدد تمہاری فرماتا رہے گا۔ ایک اور پیغام رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ فرماتا ہے میں رب نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ جنت کے بدلے ان کے مالوں کو خرید لیا، جانوں کو خرید لیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میرے ساتھ سودا کر لو، مال تم مجھے عطا فرماؤ جنت میں تمہیں عطا فرماؤں گا، مال تم میری راہ میں خرچ کرو میں خدا جنت دوں گا۔ رب فرماتا ہے جانیں تم پیش کر دو میں خدا جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ فرماتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جو دین کے کاموں میں خرچ کرے، دین کے کاموں میں مددگار بنے، اللہ رب العزت کے محبوب کس قدر اس پہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ ایک انتہائی دل نشیں بات عرض کرنے لگا ہوں۔
وقت کے سلطان گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی. کیا نام ہے؟ سلطان محمود غزنوی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں نا ساری زندگی 3 اشکالات تھے. پتہ نہیں میں اپنے باپ کا بھی ہوں کہ نہیں ہوں. دوسرا شک یہ تھا کہ پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. پڑھا تو ہے، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ واقعہ باتیں بنی ہیں. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں تیسرا میرے ذہن میں شک یہ تھا، قیامت اگر آ بھی جائے تو قیامت والے دن تو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے. پتہ نہیں حضور مجھ گناہ گار کو پہچانیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں آقا میری شفاعت فرمائیں گے کہ نہیں. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں ایک رات میں رات کو شہر کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا. سلطان محمود غزنوی نے دیکھا ایک دین پڑھنے والا ہے، چراغ جلا کے بیٹھا ہے، دین پڑھ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی فرماتے میں اس کو دیکھتا رہا رک کے. اس کا چراغ بجھ گیا. اس کے پڑھنے میں تیزی آتی ہے کہ چراغ بجھنے سے پہلے پہلے دین پڑھ لوں. فرماتے چراغ بجھ گیا. اس طالب علم کو میں نے دیکھا قریب ایک یہودی کا گھر تھا. اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا. اس کے گھر کے روشن دان سے روشنی باہر آ رہی تھی. یہ دین کا طالب علم دین کی کتابیں اٹھاتا ہے، اس کے گھر کے روشن دان کی روشنی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں جب اس منظر کو میں نے دیکھا نا کہ میرے محبوب کا دین پڑھنے والا دین کے لیے اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی مشقت برداشت کرتا ہے، میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا. جو شاہی چراغ تھا نا سونے کا، سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے یہ چراغ تیرے لیے تحفہ ہے. جب تک تو دین پڑھتا رہے گا ہر سال تجھے بادشاہ وقت کی طرف سے وظیفہ بھی ملے گا. اب یہ جملے سنیے گا. محمود غزنوی کو کتنے شک تھے؟ کتنے شک تھے؟ پتہ نہیں اصلی باپ کا ہوں بھی کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں. اگر قیامت آ بھی جائے حضور پتہ نہیں مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے. فرماتے دین کے طالب علم کے لیے چراغ کا انتظام میں نے کیا. جب رات کو سو جاتا ہوں سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ماہ مدینہ کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. اب حضور کا جملہ سن کے جس کو سمجھ آئے وہ ذرا خوش ہو کے بولے گا. ماہ مدینہ تشریف لاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے سبکی الدین کے بیٹے، باپ کی تصدیق فرما دی، اے سبکی الدین کے بیٹے. دوسرے شکوں کا حضور نے کیسے جواب دیا؟ شک دوسرا یہ تھا قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی. تیسرا آ بھی جائے پتہ نہیں حضور پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، آقا شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے. سرکار تشریف لائے. اپنے نبی کے اس جملے کو توجہ سے سننا. حضور نے فرمایا اے سبکی الدین کے بیٹے، قیامت کے دن تیرا نبی تجھے پہچان کر تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں لے جائے گا. اور اس سے پہلے حضور نے جملہ بولا، فرمایا سبکی الدین کے بیٹے تو نے میرے دین پڑھنے والے کی مدد کی ہے، قیامت کے دن تیرا نبی تجھے پہچان کے تجھے جنت میں لے جائے گا. اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. امام محب طبری کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑی لمبی داستان ہے، 2-3 جملوں میں عرض کرتا ہوں. امام طبری بہت بڑے امام گزرے ہیں. فرماتے پڑھنے کے لیے گئے. پہلے وقت میں نہ روٹی میسر ہوتی، نہ کھانا میسر ہوتا، نہ کپڑے پہننے کے لیے ہوتے، خوراک ختم ہو گئی. امام محب طبری فرماتے ہیں قریب ایک دکاندار تھا. اس دکاندار سے ادھار لینا شروع کر دیا. جب ادھار چند دن چلا نا تو اب ہم دوستوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یار واپس چلتے ہیں. دکاندار جو تھا وہ یہودی تھا. اس نے کہا بھئی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، ادھار دے نہیں سکتا. دکاندار کہنے لگا تو اپنے نبی کا دین پڑھنے آیا ہے، دین پڑھتا رہے، جب کبھی پیسے ملیں گے دے دینا. امام محب طبری فرماتے ہیں میں کئی سال دین پڑھتا رہا. جب حالات اچھے ہوئے میں عالم دین بڑھ گیا، دین پڑھ گیا. میں اس یہودی کی دکان پہ گیا. میں نے کہا کہ بتا بھی تیرا کتنا کھاتا بنتا ہے؟ یہودی کہنے لگا جس دن سے تو نے ادھار لینا شروع کیا نا میں نے تیرا کھاتا لکھا ہی نہیں ہے. امام محب طبری فرماتے میں شکریہ ادا کر کے وطن چلا گیا. ایک عرصہ گزرا، اللہ نے حج کی توفیق دی، میں حج کے لیے گیا. وہ یہودی دکان والا وہ بھی خانہ کعبہ میں مجھے ملا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا. میں نے کہا آنکھیں دھوکہ نہ کھائے تو وہی یہودی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں. میں نے کہا تو کافر تھا، مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا جس دن میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو اپنے نبی کا دین پڑھتا ہے، تیرا کھاتا میں نے لکھا نہیں ہے،
اسی رات کو آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، حضور آ کے فرماتے ہیں تو میرے دین پڑھنے والے کا کھاتا نہ لکھے اور تو میرا غلام ہو کے غیروں کے کھاتے میں چلا جائے۔ آقا تشریف لاتے ہیں، کلمہ پڑھا جاتے ہیں، اپنی غلامی عطا فرما جاتے ہیں۔ دین سے محبت جو بندہ کرتا ہے حضور کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ دو تین جو تمہیدی باتیں عرض کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین باغبان پورہ پہ ناچیز کا انتہائی خوبصورت ادارہ ہے، جامعہ نعیمیہ صراط الجنان، جو جامعہ نعیمیہ کی شاخ ہے۔ کوئی 150 سے زیادہ طلبہ و طالبات حفظ و ناظرہ تجوید و قرات میں زیر تعلیم ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے دین کی مدد کے لیے دل کھول کے خرچ کیجئے گا، اور مسئلہ بھی یاد رکھے کہ دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بلکہ افضل ہے کہ دین کے کاموں میں زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ مدرسے میں 2 عمارتیں ہیں، دونوں عمارتیں کرائے پر ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الحمدللہ رب العالمین بچوں کی تعداد بڑھتی ہوئی ہے، اور بجلی کے بل جو ہیں وہ کسی بھی صاحب نظر کی عقل سے بے خبر نہیں ہیں۔ مہنگائی کی جو شدت ہے، گرمی میں مدرسے کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا ہے بجلی کے بلوں سے بچنے کے لیے کہ مدرسے میں سولر سسٹم کا انتظام کیا جائے۔ لڑکوں کے مدرسے کے لیے تقریباً سولر سسٹم کے انتظام میں جو لاگت ہے وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے۔ جب تک سولر چلتا رہے گا، اس کی ٹھنڈی ہواؤں میں، اس کی روشنی میں بیٹھ کے طالب علم دین پڑھتے رہیں گے، حصہ ملانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بناتا رہے گا۔ اگر کوئی صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی حسب توفیق اعلان کر دے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بعد طلبہ آپ حضرات کے سامنے جھولی بھی لے کر آئیں گے۔ آپ حضرات اپنی توفیق کے مطابق جو ہو سکے اس جھولی میں بھی ڈالیے گا۔ نماز کے بعد آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب، ان کے پاس ہمارے مدرسے کی رسید ہے۔ جو صاحب اپنا حصہ دینا چاہیں قاری صاحب کو مل کے اپنا حصہ دے کے ان سے رسید حاصل کر لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب رستہ